اگر آپ شمیمی ایجنسی کی نئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ خصوصیت کے ساتھ آل نبی اولاد علی شہزادہ سرکار حضور پرنور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور الشاہ سید صاحب قبلہ اور تمامی موجودین منبر اور جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سارے مجمع نے زندہ دلی کے ساتھ سلام کا جواب نہیں دیا ہے، میں آپ سے سلام کر رہا ہوں، رسید نہیں کاٹ رہا ہوں، محبت کے ساتھ سلام کا جواب دیں۔ میں سلام کر رہا ہوں دوبارہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا مولانا ملجانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وقال غوثنا ومغيثنا ومعيننا ومنيرنا ومستفيزنا الغوث الأعظم رضي الله تعالى عنه، يدي على مريدي كالسماء على الأرض، آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد میت ماضعہ مؤید ملت طاہرہ، آیت من آیات اللہ، برکت من برکات اللہ، معجزت من معجزات رسول اللہ، سیدی و سندی کنزی و زخری لیومی و غدی۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، انہی حضور کے جد امجد دادا محترم کی تعریف کرتے ہوئے پورا کلام لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں۔ پہلے تو آپ جان لیجئے ہیں کون، اور میں بالخصوص علی جناب مجاہد سنیت عبدالمصطفیٰ صاحب قادری مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور محب گرامی علی جناب الحاج اشتیاق احمد سلمہ المنان اور ان کے تمام اہل خانہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان حضرات نے اپنے مرحومین کی سال ثواب کی غرض سے ایک عظیم الشان روح پرور، ایمان افروز، وہابیت سوز، دیوبندیت بے ہوش جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا، اور اس حسین موقع پر حضور سید صاحب قبلہ دامہ بالفضل والمعالی قدم رنجا ہوئے، مولا کی بارگاہ کرم میں دعا کرتا ہوں، مولا تعالی جل مجدہ الکریم بھائی عبدالمصطفیٰ کے والد گرامی اور بھائی اشتیاق احمد سلمہ کے والد گرامی اور ان کے دادا اور ان کے گھروں سے گئے ہوئے تمام مرحومین کی، اور بالخصوص جتنے بھی یہاں حاضر آئے ہیں، جتنے بھی احباب ان کے گھروں سے گئے اپنی قبروں میں آرام فرمائے، مولا سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔ مولا تبارک و تعالی سب کے درجات کو درجات علیہ کا مقام دے۔ یہ وہ ہے خیر الکلام ما قل و دل، حضور سید صاحب اللہ کا حکم ہوا ہے
بہت زیادہ دیر تک نہیں تو اپنی اتنی جسارت نہیں، اتنی ہمت نہیں، بس ان کے قدم کی خیرات مل جائے، یہاں بھی بیڑا پار ہو جائے، وہاں بھی بیڑا پار ہو جائے۔ ان کی ذات یہ ہے، ان کا کنیکشن وہاں سے ہے اور ان کا معاملہ وہاں سے ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ سبحان اللہ۔ بہت دیر سے میں دیکھ رہا ہوں ابتدائی پروگرام سے لے کر اب تک بہت خاموش ہو، یہ خاموش مزاجی ہمیں جینے نہیں دے گی۔ جینا ہے اگر اس دور میں تو کوہرام مچا دو۔ آپ جس حوالے سے مجھے سنتے ہو اور مجھے کیا مجھ جیسے پتہ نہیں کتنے یہاں آئیں گے چلے جائیں گے، یہ تو بہت مجی مجائی سرزمین ہے، بہت مجے مجائے لوگ یہاں رہتے ہیں، مگر جو اللہ اس کے رسول کے فضل و کرم سے نا وہابیوں کی تابوت میں آخری کھول ٹھوکتا ہوں اور بغیر بدہوش کیے ان کو آپریشن کرتا ہوں، اور جو ان کے چمچے اور گرگے ہوتے ہیں ان کی تابوت میں جو آخری کیل ٹھوکتا ہوں، بس اپنی یہی پہچان ہے۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر حضور علیہ السلام کی محبت میں، غوث اعظم جیلانی کی محبت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اور اللہ، زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ۔ ہاتھ نیچے کر لے اور توجہ کے ساتھ میری بات سنے۔ یا رسول اللہ کہنے سے، اپنا یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کہنے سے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے۔ وہابی کو پیار نہیں ہے، دیوبندی کو پیار نہیں ہے، رافضی کو پیار نہیں ہے، تبلچی کو پیار نہیں ہے، صلح کلی کو پیار نہیں ہے، ان کے دلالوں کو پیار نہیں ہے، ہم کو پیار ہے، سنیوں کو پیار ہے، اور جب پیار ہے تو ہمارا بیڑا پار ہے۔ یا رسول اللہ کے نعرے سے اب کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا بے شک سبحان اللہ، بے شک۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر فخر آدم و بنی آدم، مالک رقاب امم، شہنشاہ دو عالم، صفوت آدمیہ، بعطائے الہی مالک جنت، ساقی کوثر، شافع محشر، حبیب پروردگار، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی کا مزدعی جافزاں سنانے والے آقا، قبر کی ہولناک اور کالی کوٹھری میں کام آنے والے آقا، مکی سردار مدینہ کے تاجدار، ارواحنا فدا ڈوبی نیا کے کھیونہار، آمنہ کے لال حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دربار گوہربار میں عقیدت و احترام کے ساتھ ایماندارہ انداز میں گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کرم میں درود پاک کا تحفہ پیش کر لیں۔ بڑے بلند آواز سے اللہم صلی صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ بارک وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج کی یہ محفل اس کا تعلق ایصال ثواب سے ہے۔ موصوف نے اپنے والد گرامی کے ایصال ثواب کے لیے اور دوسرے موصوف صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادا مرحوم اور اپنے والد مرحوم کے ایصال ثواب اور خاندان سے گئے ہوئے تمامی احباب کے ایصال ثواب کے لیے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے، بہت درد دل سے اعلان کرنے جا رہا ہوں، ایک بہت اچھے خطیب کی آمد ہونی تھی، مگر جیسا کہ انہوں نے مجھ سے بیان کیا، آنے میں رکاوٹ آ گئی، ٹرین چھوٹ گئی یا کوئی اور مسئلہ ہوا۔ اب سچ کیا ہے، صداقت کیا ہے، سچائی کیا ہے، کہاں تک انہوں نے سچ کہا، کہاں تک غلط کا دامن پکڑا، ساری چیزیں اللہ اس کے رسول کے حوالے ہیں۔ اب ایک انشاءاللہ دھواں دھار خطیب کی آمد ہونے والی ہے، متوقع ان کی آمد متوقع ہے۔ انشاءاللہ اللہ اس کے رسول نے چاہا تو آئیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئیں گے تو بیان ہوگا، آپ پیغام لے کے جائیں گے۔ مگر ایک مرتبہ تھوڑا سا اور بیداری کا ماحول کریں۔ دیکھیے آل رسول ہے، اولاد علی ہیں، شہزادہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے قدم کی خیرات مل جائیں، ان کے قدم کی برکت مل جائے، انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اور مرنے کے بعد قبر میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا، اور قبر سے جب بعث بعد الموت کی منزل آئے گی تو حشر میں بھی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ اور جھوم کر درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم، صلو علیہ وسلم دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
حضرات محترم یہ 11ویں شریف ربیع الغوث کا مہینہ ہے. یہ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ماہ ان کا مقدس بابرکت پروقار مہینہ ہے. اس مہینوں کی نسبت ہے امام اولیاء سے, اس مہینوں کی نسبت ہے تاجدار اولیاء سے, اس مہینے کو نسبت ہے شاہکار ولایت سے, اس مہینے کو نسبت ہے ان کے جد امجد سے. وہ ولی ہیں, ولی گر ولی ہیں, ولایت ان کے در کی کنیز ہے, ولایت وہاں سے بڑھتی ہے. میرے غوث اعظم جیلانی خود ارشاد فرماتے ہیں میں نہ چاہوں تو قیامت تک کوئی ولی نہیں ہو سکتا ہے. اور میرے غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جس کو میرے آقا اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب الامن والعلا لنعیت المصطفیٰ بدافع البلا نامی کتاب کے اندر لکھا ہے. سرکار غوث اعظم جیلانی ارشاد فرماتے ہیں جب دن نکلتا ہے, سورج طلوع ہوتا ہے, سورج نکلتا ہے, نکلنے سے پہلے میری بارگاہ کرم میں حاضر ہوتا ہے. حاضر ہونے کے بعد اجازت لیتا ہے حضور اگر آپ اجازت دیں تو لو ہو جاؤں, اور اگر آپ اجازت نہ دیں تو طلوع نہ ہوں. میرے غوث اعظم جیلانی کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مگر ہمارا حال عجیب و غریب ہو چکا ہے. ہم نے سرکار غوث اعظم کو تلاش کیا تو صرف 11ویں میں تلاش کیا ہے. ابھی 7 نومبر کو 11ویں شریف کی تاریخ ہے, 11 تاریخ 7 نومبر کو ہے. الحمدللہ موہن جوت کے ہر سنی کے گھر سے اللہ کے نام پر مرغا ذبح ہوگا, غوث اعظم سرکار کے نام کی فاتحہ ہوگی. یقیناً فاتحہ دلانا چاہیے, یقیناً اللہ کے نام پہ مرغا ذبح کرنا چاہیے, غوث اعظم سرکار کی فاتحہ دلانا چاہیے. لیکن اے موہن جوت کے مسلمانوں, ولایت یہ کوئی عام چیز نہیں ہے, ولایت یہ کوئی حلوہ نہیں ہے, ڈڈورا پیٹنے والی چیز نہیں ہے. ہم نے تو غوث اعظم کو تلاش کیا ہے, ضرور تلاش کیا ہے. کہاں تلاش کیا ہے؟ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ہم نے غوث اعظم کو تلاش کیا ہے, کہاں تلاش کیا ہے؟ خواجہ پیا کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ہم نے اولیاء کو تلاش کیا ہے, صرف مزاروں پہ تلاش کیا ہے. ہم نے اولیاء اللہ کے دامن پکڑنے کا دعویٰ کیا ہے مگر صرف مستحبات پہ عمل کر کے دعویٰ کیا ہے. اے مسلمانوں, پوری دنیا سنیت کو کھال ڈالو, خلاصہ یہ ملے گا ہم سنیوں میں فرض چھوٹا ہوا ہے, ہماری مسجدیں خالی پڑی ہے, کھڑے ہو گئے ایک ہی سب میں محمود و اعجاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. مگر ہم غوث اعظم کا دامن صرف نعروں میں تلاش رہے ہیں, غوث اعظم کی محبت ہم نعروں میں تلاش رہے ہیں. قرآن پر ہمارا ایمان ہونے کے ناطے اے قرآن ذرا تو بتا ولایت کا دامن ملے گا کہاں؟ انسان ولایت کی ولایت کی زنجیر میں جکڑ کیسے جاتا ہے؟ ولایت ملتی تو کیسے ملتی ہے؟ آؤ قرآن سے پوچھو ولایت کیسے ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, بے شک جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدول کریم ان کے لیے لوگوں کو دلوں میں محبت ڈال دے گا. پتہ یہ چلا آدمی ولی ہوتا ہے پہلے ایمان والا ہوتا ہے, اس کے بعد اعمال صالحہ کرتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, نماز ادا کرتا ہے, حج کرتا ہے, روزہ رکھتا ہے, ماں باپ کی خدمت کرتا ہے. مگر اے موہن جوت کے مسلمانوں, صرف موہن جوت کا حال نہیں ہے, پوری دنیا سنیت کو کنال ڈالو. آج کل تو مزاروں پہ بھیڑ ملے گی, یہیں پر رکو, صلح کلیوں کا دورہ ہے, وہابڑوں کا دور ہے. کل اٹھے گا موہن جوت کا وہابی اور سینہ تان کر کہے گا وہ تو ایسا کہہ کر گئے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں مزار پہ نہ جاؤ, مزار پہ جانا مدینے والے آقا علیہ السلام کی سنت ہے. صحابہ بدر کی قبر پہ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے مزار پہ جانا حضور علیہ السلام کی سنت ہے. لیکن اے مسلمانوں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ مزاروں پہ جاؤ, بے شک جاؤ, مگر صاحب مزار کے کردار کو اپناؤ, صاحب مزار کو ان کے کردار سے یاد کرو, صاحب مزار کو ان کو طور طریقہ سے یاد کرو. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں ہماری دنیا سنیت, میں آپ کو صرف بتانا یہ چاہتا ہوں مزاروں پر حاضری دینا اس زمانے میں مستحب ہے, فاتحہ دلانا اس زمانے میں مستحب ہے, اگربتی لوبان سلگانا مزاروں پہ اس زمانے میں مستحب ہے. لیکن نماز پڑھنا یہ بہت بڑا فرض ہے, 5 ٹائم کی نماز ہر انسان پر فرض ہے. نہیں پڑھو گے عذاب دیے جاؤ گے. بھلا بتاؤ پھر غوث اعظم کیسے مل سکتے ہیں؟ نماز چھوڑے بیٹھے ہو, الصلاۃ خیر من النوم کی صدا بلند ہو رہی ہے, فجر میں آدمی سو رہا ہے, حی علی الصلاۃ کی صدا بلند ہو رہی ہے, آدمی کھیل کود میں مست ہے, آدمی سیاست میں لگا ہے, الصلاۃ خیر من النوم کی صدا بلند ہو رہی ہے, حی علی الصلاۃ کی صدا بلند ہو رہی ہے, مگر آدمی کھیل کود میں مست ہے. پھر بھلا بتاؤ غوث
आजम कैसे मिलेंगे? मेरे गौसे आजम की 11वीं करने वालों, मैं 11वीं को मना नहीं करता हूँ। मेरी हैसियत क्या है, मेरी औकात क्या है, मैं 11वीं को मना करूँ? मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन मैं जहाँ आपको बताना चाहता हूँ 11वीं करो, जरूर करो, मगर गौसे आजम को दूसरे साइड से भी देखो। मेरे गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हु के बारे में ये मशहूर वाकया है, बड़ा मशहूर वाकया है। आपने लगातार ईशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल अता फरमाई है। मेरे गौसे आजम का ये पहलू कब देखोगे? मेरे गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हु ऐसे मकाम मर्तबा पर फाइज हैं। आपने एक मर्तबा तलबे इल्म के लिए रास्ते पर जाते हुए वालिदा के कहने पर झूठ का सहारा नहीं लिया है, लेकिन हमारा माहौल क्या है? अपने माहौल का जायजा लो, अपने माहौल का एहतसाब करो, अपने माहौल का हिसाब करो। मेरे सरकार गौसे आजम तो वो है, आपकी वालिदा ने फरमाया बेटा हालात कैसे भी हो जाएं, हालात कितने खतरनाक हो जाएं, मगर झूठ मत बोलना, सच्चाई का दामन पकड़े रहना। सरकार गौसे आजम ने सच्चाई के साथ सारी चीजें बता दी तो उचक्कों का काफिला गौसे आजम की बारगाह में टूट पड़ा, उचक्कों का काफिला गौसे आजम की बारगाह करम में गिर पड़ा और इस्लाम कबूल कर लेता है। लेकिन हमारा हाल ये होता है, हमारे घर में अगर कोई सहाबाए, मान लो मैं किसी के घर पे गया एक मिसाल के लिए और मैंने दरवाजे कुंडी खटखटाई, तो हाल ये होता है साहिबे खाना साहिबे घर अपने घर में मौजूद होता है, मगर अपने छोटे बच्चों को छोटे बच्चे को भेजता है और कहता है जाओ कहो अब्बा है, अब्बा नहीं है। भला बताओ, जब अपने बच्चे को बचपन ही से झूठ का सबक सिखा रहे हो, अपने बच्चे को बचपन ही से झूठ बोलना सिखा रहे हो, तो भला बताओ तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा कैसे बनेगा? भला बताओ तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारी खिदमत कैसे करेगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ मुसलमानों, अपनी मनमानी छोड़ो, अपनी लच्छेदार तकरीरें सुनना छोड़ो, गौसे आजम को उनकी सीरत से तलाश करो, गरीब नवाज को उनकी सीरत से तलाश करो, मखदूम अशरफ को उनकी सीरत से तलाश करो। मेरे मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी औलिया अल्लाह की जमात है, उनकी बारगाहों में तलाश करो। गौसे आजम जिलानी का मकाम और मर्तबा बहुत बड़ा है। आज हमारा हाल बहुत बुरा है, हमारे वालिदैन को आराम की जरूरत होती है, हमारे वालिदैन को दवा की जरूरत होती है, मगर बंदा मस्त है फैमिली के साथ, जब मुंबई की मस्त हवाइयां ले रहा है, जब इंतकाल हो जाता है तो आज जनाजे को लिटाए रोके हुए हैं। याद रखना मुसलमानों, जैसे जिंदे को तकलीफ होती है किसी तकलीफ दे चीज से, ऐसे मुर्दे को तकलीफ होती है। फ्लाइट से आ रहा है, माँ बाप को जिंदगी में खिदमत करने की जरूरत थी, खिदमत नहीं किया, मगर शोबाजी और नाम नमूद के लिए फ्लाइट से आ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा हाल बहुत बुरा हो चुका है, और हमारा हाल सबसे खराब ये है, हम पन्ना एक वक्त की नमाज पढ़े न कभी कुरान खोल कर देखें। मौला अली शेर खुदा इरशाद फरमाते हैं, मौला अली शेर खुदा सरकार गौसे आजम के जद्दी अमदद हैं। मैं आपको तालीम देने आया हूँ, मैं आपको सबक देने आया हूँ। मौला अली शेर खुदा इरशाद फरमाते हैं, अगर मेरी सुई गायब हो जाए तो मैं कुरान करीम की रोशनी में ढूंढ लूंगा। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हु का मकाम मर्तबा बहुत बड़ा है। सरकार गौसे आजम के आशिक हो, सरकार गौसे आजम के नाम लेवा हो, तो सरकार गौसे आजम को सिर्फ 11वीं में मत तलाश करो, अल्लाह के नाम पे मुर्गा ज़िबा करके सिर्फ खाना खिलाकर तलाश मत करो। हमारा और आपका बुरा हाल ये है, जो धर्म जिस धर्म के अंदर अल्लाह उसके रसूल की तौहीन की जाती है, जिस धर्म के अंदर अल्लाह को झूठा लिखा गया है, जिस धर्म के अंदर अल्लाह को ऐबी लिखा गया है, जिस धर्म के अंदर अल्लाह को आओ पता नहीं क्या क्या लिखा गया है। हवाला नोट करो, कल मत नडिंगे मारना, कल मत फड़फड़ाना। किताब का नाम एक रोजी रिसाला है, लिखने वाले का नाम इस्माइल दहलवी है, उसने किताब के अंदर लिखा है अल्लाह झूठ बोल सकता है। वहाबी धर्म में यह सबक पढ़ाया जाता है, लोग चाय पानी करते हैं, लोग सुलह कुल्लियत फैलाते हैं, लोग उठते बैठते हैं, फिर भी कहते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। वहाबियों देवबंदियों ने हुजूर अलैहिस्सलाम की तौहीन की है, आका अलैहिस्सलाम की तौहीन की है। किताब का नाम हिफ्जुल ईमान है, सफा नंबर 8 है। हुजूर अलैहिस्सलाम का इल्मे गैब जानवर की तरह कहा है। कभी ये जालिमाने ज़माना अपने आप को सुन्नी कहते हुए नजर आते हैं, फिर भी वहाबियों से चाय पानी करते हैं, वहाबियों के हाथ मिलाते हैं, चुपका चोरी खा पी लेते हैं, सियासत से समझते हैं कुछ नहीं होगा, फिर भी कहते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये मुंह और मसूर की दाल। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वहाबियों की यहाँ लिखा हुआ है, अगर कोई वहाबी कहीं फड़फड़ा रहा हो और कुछ हमारे भोले भाले सुन्नी पढ़ के सुन्नी, जब इससे पहले आया था मुहर्रमुल हराम में, अब अरे इस तरह नहीं कहना चाहिए, एक वहाबी खबीस है, अगर कहीं कह देगा हजरत आयशा के हार वाला वाकया पूछ लेगा और दूसरे वाकया पूछ लेगा, उसको नहीं मालूम है। ऐ मुसलमानों, तुमको मर जाने का वक्त है, तुम मर जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखो दफा नहीं करते हो तो मत बोला करो, सरे मत किया करो, तो रात मत आया करो। आपको बताना चाहता हूँ गौसे आजम को सिर्फ 11वीं में तलाश करो, गौसे आजम के नाना जान, गौसे आजम के जदत की, गौसे आजम के अल्लाह की तौहीन करे, उससे दूर हो जाओ, और जब दूर हो जाओगे
دیوبندیوں سے بیزاری ہو جائے گی، اللہ والوں سے محبت ہو جائے گی، اللہ والوں سے پیار ہو جائے گا۔ ہوا کا لڑکا ہے، ہوا کا بیٹا ہے، مانو کا لڑکا ہے۔ اے مسلمانوں، بخاری شریف کی حدیث پڑھنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، غوث اعظم کو صرف گیارہویں میں تلاش کرو، غوث اعظم کے نانا جان کی، غوث اعظم کے جد امجد کی، غوث اعظم کے اللہ کی جو توہین کرے اس سے دور ہو جاؤ۔ اگر دور ہو جاؤ گے وہابیوں کے بندوں سے نفرت ہو جائے گی، وہابیوں کے بندوں سے بیزاری ہو جائے گی، اللہ والوں سے محبت ہو جائے گی، اللہ والوں سے پیار ہو جائے گا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں بخاری شریف میں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المرء مع من احب، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ ہم وہابیوں کے بندوں سے پاک ہو جائیں گے، اولیاء اللہ سے محبت کریں گے، اولیاء اللہ جنت میں ہمارے سردار ہوں گے، ہم ان کے وفادار غلام۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، حضرت مولانا تنویر صاحب قبلہ، حضور سید صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ مگر عام تنہا آپ خطابار نہیں ہیں، کچھ ہمارے جوڑے دستار والے ہیں، بس ان کو نظر آنا چاہیے، چاہے جہاں کا ہو، ان کو پیسہ چاہیے، ان کو دولت چاہیے، ان کو بڑی چراغی چاہیے، ان کو بڑا سیٹ چاہیے۔ ایسے سیٹھیوں کی دولت پر پیشاب کر تو پڑ جائے جو حضور علیہ السلام کی عظمت کی دفاع نہ کر سکے، ایسے سیٹھیوں کی دولت پر پیشاب کر تو پڑ جائے، اس لیے تو ڈھیر ہو جائے، عظمت کی حفاظت نہ کرے۔ ارے بھلا بتاؤ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں شفاعتی یوم القیامت حق فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلها، میری شفاعت قیامت کے دن پر حق ہے، جو اسے مانے گا اسی کی شفاعت کروں گا، جو اسے نہیں مانے گا اس کی شفاعت نہیں ہوگی۔ یہ وہابی امریکہ کے دلال، یہ وہابی امریکہ میں باتھ روم صاف کرنے والے، یہ وہابیوں کے ایجنٹ، یہ دلال، یہ کہتے ہیں وہابی کہتا ہے حضور علیہ السلام اپنی بیٹی کی شفاعت نہیں کر سکتے، ذرا زور سے کہہ دو معاذ اللہ، شفاعت نہیں کر سکتے۔ اے نادان، آقا اعلی حضرت رضی اللہ عنہ کی چادر پکڑ لے اور کہہ دے تو باطل لا کر میں مجرم ہوں، آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں، آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ماشاءاللہ بہت حضرت۔ پڑھیں جھوم کر دو جلال اللہم صلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاءاللہ بہت۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اب لاکھوں سے اعظم کی محفل کر لو۔ یہ جناب اشتیاق صلی اللہ علیہ منان، یہ بھائی عبد المصطفیٰ، اور ایک بات بتا دوں، یہ دعوت الحمدللہ رب العالمین تجیز نعمت کے طور پر یہ عبد المصطفیٰ بھائی الحمدللہ آپ ان سے دل سے محبت کرتے ہیں، اور دل سے محبت میں ان سے کرتا ہوں، اور میں صاحب بتا دوں ان لوگوں کی موجودگی میں ان کے سیٹ ہونے کی وجہ سے نہیں محبت کرتا ہوں، روپیہ پیسہ والا ہونے کی وجہ سے محبت نہیں کرتا ہوں۔ ایسے بہت سارے سیٹھیے جو صلح کلی ہیں، جو وہابیوں کا دیتے ہیں، کے ساتھ کھاتے پیتے چپ چوری اور کھاتے پیتے ہیں چپ کا چوری، اور کرکٹ کی طرح رنگ بدل کے ہم کو جوتے کے لوگ پہ رکھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، الحمدللہ بتانا یہ چاہتا ہوں، اے مسلمانوں ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اے مسلمانوں مدینے والے آقا علیہ السلام کا پیار سب سے بڑی دولت ہے۔ آپ لاکھ غوث اعظم محفل کر لو، لاکھ غریب نواز کی محفل کر لو، لاکھ غوث اعظم کی محفل میں بیٹھ اٹھ لو، لاکھ ڈاکٹر نسیم صاحب کی مرقبہ سن لو، لاکھ کلام سن لو، لاکھ قاری شہاب النساء سے نعت سن لو، لاکھ حضور سید صاحب اللہ کے قدم چوم لو۔ اگر وہابیوں دیوبندیوں کے ساتھ ہو، اگر اسے چائے پانی ہے، اگرچہ ہماری نظر کے سامنے نہیں ہو، اور جس کام کے لیے الحمدللہ رب العالمین 9 مہینہ میں نے خون پسینہ چلایا تھا، بس اسی کام کے لیے اگر ایجنٹ ہو تو چلے جاؤ، جانا ہے ادھر سے، تم کو اللہ نے ہوش و ہوا سے نوازا ہے، تو رات نہ جانے کا مشقت عطا بھی نہ بتانے کا مقصد یہ ہے، سینے کے اندر دل ہوتا ہے، حق بات کہتا رہوں گا، نہ کوئی مار سکتا ہے، نہ کوئی زندہ کر سکتا ہے، اللہ میرا پروردگار جسے چاہے زندگی دے، جسے چاہے موت دے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اے موہن جوت کے سنی خوش عقیدہ مسلمانوں، بتانا چاہتا ہوں، اے موہن جوت کے سنی خوش عقیدہ مسلمانوں، آپ کو سنی مسلمان بن کے زندہ رہنا چاہیے، مدینے والے آقا علیہ السلام کا پیار اصل ہے۔ اے مسلمانوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ وہابیوں کے پیٹ میں یہ بھی درد ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ بہت سارے لوگ حضرت ہیں، مگر بریلی کے مولانا صاحب ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی
حضرت ہیں, بہت سارے لوگ حضرت ہیں, حریم نواز حضرت ہیں, غوث اعظم جیلانی حضرت ہیں, تمام بہت سارے لوگ حضرت ہیں, سیدنا مخدوم علاؤالدین بریلوی حضرت ہیں, تمام بہت سارے لوگ حضرت ہیں, بریلی کے مولانا احمد رضا اعلیٰ حضرت ہیں. تو اے وہابیوں, جتنی تمہاری پٹائی, جتنی تمہاری تابوت میں آخری کی, جتنی سختی کے ساتھ میرے امام نے ٹھوکی ہے, اسی اور نے نہیں ٹھوکی ہے. تو آقا سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی بارگاہ ہے, آپ فرماتے ہیں, ذرا دیکھو کلام اعلیٰ حضرت میں آپ نے کیسے وہابیوں کو دندہ شکن جواب دیا ہے. فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت کیجئے. فرماتے ہیں غیظ میں جل جائیں بے دینوں کی دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے, ذکر ان کا چھیڑیے, ہر بات میں چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے. فرماتے ہیں عرش حق ہے, مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. فرماتے ہیں لاو رب عرش, جس کو جو ملا ان سے ملا, بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اور فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہابی دور ہو تجھ سے. اور ایک آواز ہو کر موہن جو کے زندہ دل کو شکیدہ مسلمانوں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر میرے ساتھ یہ شعر پڑھ لو. خدا کی قسم اگر یہ پڑھنا, ہمارا بولنا, آپ کا سننا حضور سید صاحب اللہ کی قدر کی برکت سے اگر قبول ہو گیا, خدا کی قسم بیڑا پار ہو جائے گا. پڑھ لو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر, اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر لہرا کر پڑھ لو. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہابی دور ہو, اور زور سے وہابی دور ہو, اور زور سے وہابی دور ہو. ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی, اور سورج الٹے. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, رد وہابیت, رد وہابیت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سورج حضرات محترم, یہ جو بھوک رہا ہوں کتوں کی طرح, میرے اعلیٰ حضرت نے اس پر بھی ایک واقعہ لکھا ہے. فرماتے ہیں ایک عالم دین کا وصال ہوا, لوگوں نے خواب میں پوچھا آپ کے ساتھ ہوا کیا. فرماتے ہیں میں اللہ اس کے رسول کے دشمنوں وہابی دیوبندیوں کا رد کرتا رہا, اللہ نے میری بخشش فرما دی. سبحان اللہ, اللہ نے مجھے مغفرت سے نواز دیا. اے مسلمانوں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, خدا کی قسم آپ میرے بھائی ہیں, آپ میرے بندے, آپ میرے مومن ہیں, آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں. وہابی دیوبندیوں نے اللہ کو جھوٹا کہا ہے, وہابی دیوبندیوں نے حضور علیہ السلام کی توہین کی ہے, وہابی دیوبندیوں نے مدینے والے آقا علیہ السلام کے سبز گنبد کو سب سے بڑا بت خانہ کہا ہے. وہابی دیوبندیوں نے ہمارے معمولات کو بدعت کہا ہے, مزار پہ حاضری دینے کو شرک کہا ہے, اور اچھے کام کو شرک کہا ہے. ان سے دور ہو جائیے. ارے ہمارا تو حال بہت گندا ہو چکا ہے, آخر وجہ یہی ہے نا. لیکن آؤ حضرت عمر فاروق اعظم کا حال ملاحظہ کرتے چلو. حضرت عمر فاروق اعظم, اے مسلمانوں, صحابہ کے کردار سے اپنے کردار کو اپناؤ, صحابہ کے طریقے سے اپنے طریقے کو اپناؤ. ہمارا حال تو یہ ہے, چائے پانی بھی کر لیتے ہیں, اٹھک بیٹھک بھی کر لیتے ہیں, رشتہ داری بھی کر لیتے ہیں, لیکن اے جس کے آدھا پہ شیدہ سقر, وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدہ سقر, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں, اے مسلمانوں, حضرت عمر کا یہ پیغام سنو, حضرت عمر کی یہ بات سنو, اور گھر گھر میں اس کو پھیلاؤ, بچے بچوں میں اس کو پھیلاؤ. مولا عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, اذا رأیتم صاحب بدعۃ فاقفئنوا فی وجہہ فإن اللہ یبغض کل مبتدع. فرماتے ہیں جب تم کسی وہابی کو دیکھا کرو تو اپنے چہرے کو لال پیلا کر لیا کرو, کیونکہ میرا اللہ حضور کی ہر گستاخ کو ناپسند فرماتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو ناپسند فرماتا ہے. میرے غوث اعظم کا مہینہ آنے والا, مہینہ بالکل شروع ہے, 11ویں شریف آنے والی ہے. میرے غوث اعظم رضی اللہ عنہ امام الاولیاء ہے, شہسوار اولیاء ہیں. یہ باتیں غوث اعظم کی تعلیمات تھی. غوث اعظم کے لال بیٹھے ہیں, ایک کرامت سرکار غوث اعظم کی بارگاہ کی میں عرض کر دوں. اس کے بعد بہت ہی اچھے نعت خواں نعت شریف پڑھیں گے, اور امید قوی ہے علامہ کلیم احمد صاحب اللہ مشاہدی چندہ, پوری امید قوی ہے, یقین نہیں ہے, امید قوی. اللہ اس کے رسول نے چاہا تو وہ خطاب فرمائیں گے, حضور قبلہ دعا فرمائیں گے, محفل کا اختتام ہوگا. حضرات محترم, غوث اعظم رضی اللہ عنہ, میرے بھائی خدا کی قسم یہ مت سمجھیں کسی کی سائیڈ لے رہا ہوں, یہ مت سمجھیں جیب گرم کرنے کا مقصد ہے. خدا کی قسم اس دھڑکتے ہوئے دل کے اندر آپ کے ایمان کی حفاظت کی فکر ہے. آپ کا ایمان بچے کیسے. اے مسلمانوں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں, ایک وہابڑی آئی ہے نہ جانے
कितने लोगों को बर्बाद कर चुकी है। खुदा के लिए आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, अगरचे आपके आमाल खराब होंगे, अगरचे आपके नामे आमाल में नेकियां नहीं होंगी, अगरचे आपके पास रोजों का अंबार नहीं होगा, अगरचे आपका और नमाज की भीड़भाड़ नहीं होगी, अगरचे आपके पास सजदों की बरकत नहीं होंगी, लेकिन आए मुसलमानों, हम मदीने वाले आका सलाम की मोहब्बत बसाएंगे, वहाबियों से दूर रहेंगे, देवबंदियों से दूर रहेंगे, राफिजियों से दूर रहेंगे, मौदूदियों से दूर रहेंगे, तो खुदा की कसम यहाँ भी कामयाब रहेंगे, वहाँ भी कामयाब रहेंगे। आए मुसलमानों, ज़हन में बात आती है, आला हजरत को आला हजरत बनाया किसने? तो तारीख उठाकर देख लो, सबसे ज्यादा बहुत सारे औलिया अल्लाह हैं, उन्होंने दीन की खिदमत की है, दीन की आबियारी की है, दीन की नाम में तकलीफ उठाई है, मगर मेरे आला हजरत ने सबसे ज्यादा दीन की खिदमत की है और वहाबियों की सरकोबी की है। इसलिए आला हजरत का आला हजरत होना अल्लाह उसके रसूल की बारगाह से तय हुआ है। हजरत मोहतरम गौसे आजम जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह अन्हु की बात है, एक करामत पेश करके मैं अपनी जगह लेता हूँ। गौसे आजम के लाल मौजूद हैं, बात कहाँ से कहाँ चली गई। हजरत मोहतरम गौसे आजम जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह करम में एक औरत आती है, आने के बाद अर्ज करती है, हुजूर मेरे बुढ़ापे का सहारा कोई नहीं है, जरा आप करम फरमा दीजिए, अल्लाह की बारगाह करम में दुआ कर दीजिए। ऐ मोहन जोत के जिंदा दिल खुशकीदा मुसलमानों, गौसे आजम से अपनी लो लगाओ और हर अरबी की 11 तारीख को गौसे आजम की बारगाह करम में जो कुछ हो सके, ना कुछ हो, एक गिलास पानी हो, अगर कोई फतहा देने वाले मुमकिन है ना मिले, आप खुद बगदाद मोहल्ला की जाने अपने मुंह को कर लो, खुदा की कसम गौसे आजम ने करम कर दिया तो बेड़ा पार हो जाएगा। गौसे आजम की बारगाह है, एक औरत आती है, आकर अर्ज करती है, हुजूर मेरे बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं है, आप जरा करम फरमा दे, अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के वली हैं, जरा करम फरमा दे, बुढ़ापे का कोई सहारा हो जाए। हजरत मोहतरम लौहे महफूज देखते हैं, लौहे महफूज का मुराकबा करने के बाद अल्लाह के वलियों के सामने लौहे महफूज दिखाई देता है। अल्लाह के प्यारे वली सरकार गौसे आजम लौहे महफूज का मुराकबा करते हैं, फिर इरशाद फरमाते हैं, औरत जा तेरी तकदीर में कोई औलाद नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, औरत मचलने लगती है, अर्ज करती है, हुजूर अगर मेरी तकदीर में औलाद न थी तो फिर मुझे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दिल में ये क्यों ख्याल आया कि मैं आपकी बारगाह करम का रुख करूं, आपकी बारगाह करम में आऊं। अल्लाह अकबर, गौसे आजम जिलानी है, वलियों के वली हैं, वहां तकदीरें बदल जाती हैं। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अल्लाह की बारगाह करम में दस्ते सवाल अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगार आलम इस औरत को एक औलाद अता फरमा दे। जरा देखे जब अल्लाह की बारगाह करम में अल्लाह का एक नेक बंदा मचल जाता है तो अल्लाह तकदीर तब्दील फरमा देता है, तकदीर बदल देता है। आप भी हुजूर गौसे आजम के हो जाओ, आप भी सही गौसे आजम को मान लो, सच मानो में मान लो, इंशाअल्लाह आपकी तकदीर भी बदलती हुई नजर आएगी। मेरे गौसे आजम जिलानी अल्लाह की बारगाह करम में अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगार आलम इस औरत को एक औलाद अता फरमा दे। मेरा मौला इरशाद फरमाता है, इस औरत की तकदीर में औलाद नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, गौसे आजम जिलानी फिर दोबारा मौला की बारगाह करम में जरा देखो, गौसे पाक हैं, अल्लाह की बारगाह में मचल रहे हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं। गौसे पाक फिर कहते हैं, ऐ मौला इस औरत को 2 औलाद अता फरमा दे। फिर मेरा मौला इरशाद फरमाता है, अब्दुल कादिर इसकी तकदीर में औलाद नहीं है। फिर मेरे सरकार गौसे आजम अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगार इस औरत को 3 औलाद अता फरमा दे। जरा देखो, गौसे पाक मचल रहे हैं, आप भी रब की बारगाह करम में मचला करो, हुजूर की बारगाह करम में मचला करो और कहो, ऐ परवरदिगार तू मेरा खालिक है, ऐ तू परवरदिगार तू मेरा मालिक है, अगर तू ना देगा तो कहां जाएंगे। एक हदीस पाक याद आई, एक मस्जिद नबवी शरीफ के एक किनारे एक बंदा दुआ मांग रहा था, यूं दुआ मांग रहा था, मचला करो। हदीस पाक में मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, दुआ मांग रहे थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाह, ऐ परवरदिगार मैं तुझसे इसलिए मांग रहा हूं कि तू मेरा पालनहार है, तू मेरा मौला है। अब जरा देखो, मेरे आका अलैहि सलाम एक शख्स को भेजते हैं और इरशाद फरमाते हैं, जाकर उस शख्स से कह दो अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल फरमा लिया है। सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम गौसे आजम जिलानी है, अल्लाह की बारगाह करम में अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम तू इस औरत को 3 औलाद अता फरमा दे। गौसे आजम से मेरा मौला इरशाद फरमाता है, अब्दुल कादिर मत मांगो, इसकी तकदीर में औलाद नहीं है। फिर गौसे आजम मचल रहे हैं, अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगार आलम इस औरत को 4 औलाद अता फरमा दे। फिर मेरा मौला इरशाद फरमाता है, ये गौसे आजम के नाम लेवाओं की महफिल है, गौसे आजम की खत्म कादिरिया शरीफ का भी एहतमाम इस बंदे की जानिब से पहली बार मोहनजोत में हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुश
नसीबी की बात है, उसकी बरकतें अलग है, उसका मकाम व मर्तबा अलग है। गौसे आजम अल्लाह की बारगाह करम में अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगार आलम, इस औरत को 4 औलाद अता फरमा दे। मौला इरशाद फरमाता है, ऐ अब्दुल कादिर मत मांग, इसकी तकदीर में औलाद नहीं है। सरकार गौसे आजम कहते हैं, ऐ परवरदिगार आलम, इस औरत को 5 औलाद अता फरमा दे। मौला इरशाद फरमाता है, इसकी तकदीर में औलाद नहीं है, मत मांगो। सरकार गौसे आजम है, मचल रहे हैं, इसको मचलना कहते हैं। अल्लाह का वली अल्लाह की बारगाह करम में मचल रहा है। मचलना कोई ऐब नहीं है, मचलना कोई बुरा काम नहीं है। आदमी जब लग जाता है, जैसे हमारे घर पे कुत्ता आता है, हमने पहली बार उसको इतनी रोटी दे दी, दूसरी बार इतनी रोटी दे दी, तीसरी बार इतनी रोटी दे दी, अगर चौथी बार आपने रोटी नहीं दी तो वो दुम हिलाने लगता है। इसको मचलना कहते हैं, इसको मचलना कहा जाता है। ऐसे ही सरकार गौसे आजम मौला की बारगाह करम में मचल रहे हैं और अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगार, इस औरत को 6 औलाद अता कर दे। मेरा मौला इरशाद फरमाता है, हे अब्दुल कादिर मत मांगो, इसकी तकदीर में औलाद नहीं है। मेरे मौला की बारगाह में फिर अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगार आलम, इसको 7 औलाद अता फरमा दे। मचलना है, मचलना है, मचलना ही मचलना है। गौसे आजम जिलानी ने जैसे कहा, ऐ परवरदिगार, इस औरत को 7 औलाद अता फरमा दे। मेरे मौला ने फरमाया, ऐ अब्दुल कादिर, आने वाली औरत की तकदीर में औलाद ना थी, मगर मैंने तेरी दुआ के सदके में इसकी तकदीर को बदल करके 7 औलाद अता फरमा दिए। निकाह वली में वो तासीर देखी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत। बस हमारी बात खत्म हो गई। हमारी गुफ्तगू का खुलासा ये है, कल भी हमारी बात यही रहती थी, आज भी है। सबसे पहले अपने आप को वहाबियों से दूर करो, देवबंदियों से दूर करो, राफजियों से दूर करो, सुलहाली कुल्लियों से दूर करो। खुदा की कसम, जिस दोस्त की दोस्ती के बिना पर वहाबियों से चाय पानी करते हो, जिस दोस्त की दोस्ती को लेकर वहाबियों से रिश्ता नाता करते हो, खुदा की कसम, न तो वहाबी काम आएगा, न तो वहाबिया बेटी काम आएगी, न तो वहाबिया दादी काम आएगी, न वहाबिया नानी काम आएगी, न कोई सुलह कुल्ली दोस्त काम आएगा, न कोई काम आएगा। एक दिन कब्र के अंदर चले जाओगे। जिन बच्चों की वजह से आपने अपनी जवानी बर्बाद की है, अपना बुढ़ापा बर्बाद किया है, वही बच्चे बंद कब्र के अंदर आपको रख देंगे। ऐ मोहन चौक के मुसलमानों, जरा गैरत करो। ऐ सुलह कुल्लियों, ऐ वहाबियों के साथ चाय पाकर निकलने वालों, जरा डूब कर मर जाओ। जब कब्र के अंदर चले जाओगे तो कोई काम आने वाला नहीं है, सारे लोग छोड़ देंगे। आपका लड़का कब्र की तरफ देखकर कहेगा, अप्पू की कब्र का सुराख खुला हुआ है, बंद कर दो। बंद कब्र में अगर कोई काम आने वाला है तो मदीने वाले आका काम आएंगे, कब्र में ले आएंगे, चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूल। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह करम में दुआ है, मौला तबारक व तआला मरहूमिन अहले सुन्नत की मगफिरत फरमाए, हम जिंदों पर रहम फरमाए। मौला तबारक व तआला भोले भटके लोगों को हिदायत अता फरमाए। हमारे बोलने में, सुनने में, आपकी समाअत करने में किसी किस्म की लफ्जी गलती हुई हो, मौला उन सब से हुजूर सैयद साहब क़िबला के कदम की धूल की खैरात लेते हुए तौबा करता हूँ। सारे हाज़रीन को गवाह बनाकर अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।